اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الشورى شروع کرتے ہیں۔ طاسم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، شاید آپ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر دو گے رنج اٹھا اٹھا کے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیے گا۔ ایمان تو اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو ایمان لے آئیں گے، اگر نہیں ہوئی تو وہ نہیں لائیں گے، تو اس میں آپ اتنا پریشان نہ ہوں۔ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا آپ خدا نخواستہ ہلاک ہی ہو جائیں اس پریشانی میں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سورہ مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے مقابلے میں مسلسل انکار جو کر رہے تھے، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور اس صورت میں گزشتہ قوموں کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور نیز قرآن خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو پیش کر کے یہ واضح کرتا ہے کہ کیا یہ نشانیاں کم ہیں کہ یہ نشانی دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں کیا یہ کم لگتی ہیں انہیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کی نشانیوں کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ تو پہلے بھی ایمان نہیں لائے، اور یہ ہم نشانیاں دکھا بھی دیں گے تو یہ ایمان نہیں لانے والے۔ آیت نمبر 2 سے 6 تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ یہ آیات جو ہیں کتاب روشن کی یعنی قرآن کی آیات ہیں، یعنی اس صورت میں جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ اس کتاب کی آیات میں موجود ہیں، اور اپنا مطلب کھول کھول کر بیان کرتی ہے، صاف صاف بتاتی ہے کیا ہے باطل کیا ہے۔ ہر شخص یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کس چیز سے وہ روکتی ہے اور کس چیز کو کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو کفار مکہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہو یعنی واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر کوئی نشانی لے کر آؤ۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اگر تم آنکھیں کھول کر دیکھو تو تمہیں دنیا میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیاں نظر آئیں گی۔ سب سے بڑی نشانی تو یہ خود قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اگر ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ دو تو تم جان جاؤ گے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا رسول اس کو پیش کر رہا ہے۔ کفار کی ضد اور ہٹ دھرمی جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہانے روح بنی ہوئی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ قوم راہ راست پر آ جائے، دوزخ کا راستہ چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہیں تو ان کو ایسی نشانی دکھا سکتے ہیں، مگر یہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس طرح ان کا جبری ایمان ہم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل اور اختیار سے کام لے کر قرآن کی آیات کی روشنی میں دعوت حق کو سمجھ کر ایمان لائے۔ اب یہ جھٹلا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی، یعنی کہ جب یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہم جس کا مذاق اڑاتے تھے وہ تو حقیقت تھی۔ ہم باطل کی حمایت میں اپنا سارا سرمایہ زندگی تباہ کر کے آ گئے ہیں۔
تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو نازل کر دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی، وہ نشانے دیکھ کر ان کی گردنیں جو ہیں وہ جھک جائیں گی، یعنی فوراً قبول کر لیں گے۔ وما یاتہم من ذکر من رحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین۔ اور جب بھی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے آتی ہے، نئی نصیحت آتی ہے نا، تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں، الا کانوا عنہ معرضین، وہ منہ پھیرنے والے ہو جاتے ہیں۔ فقد کذبوا فسیاتہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ انہوں نے جھٹلایا، فقد کذبوا، پھر بے شک انہوں نے جھٹلایا، فسیاتہم، سو ان قریب آئیں گے ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے نہیں زمین کی طرف دیکھا کہ کتنی ہم نے ہر طرح کی نفیس چیزیں اگائی ہیں، یہ درخت، یہ پودے، یہ پھول، پھل، گھاس پھوس، جانوروں کا کھانا، انسانوں کا کھانا، انسانوں کے لیے پھل، یہ سب کچھ اللہ نے اگایا ہے، ہر قسم کی عمدہ سے عمدہ چیزیں اگائی ہیں۔ انبتنا فیہا، ہم نے اگائی ہیں اس میں یعنی زمین میں، کتنی ہی، من کل زوج کریم، ہر قسم کی عمدہ اور نفیس چیزیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی یہ نشانی ہے اگر وہ سمجھیں تو۔ وما کان اکثرہم مومنین، مگر اکثر لوگ تو ایمان ہی نہیں لاتے، یقین ہی نہیں کرتے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب وہی ہے جو غالب ہے، رحیم ہے، زبردست ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ نَادَىٰ، جب پکارا تیرے رب نے، اِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے پکارا موسیٰ کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیں۔ ظالم قوم کون تھی؟ فرعون، قوم فرعون۔ قوم فرعون الا یتقون، کیا فرعون قوم کے پاس جائیں، فرعون کی قوم کے پاس جائیں، کیا نہیں وہ ڈرتے؟ کیوں نہیں وہ ڈرتے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، ان کے پاس جا کے انہیں سمجھاؤ کہ وہ ڈرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کالا، تو انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، رب، اے میرے رب، انی اخاف، مجھے خوف ہے، یکذبون، وہ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے، مجھے جھٹلا دیں گے، وَیَضِیقُ صَدْرِی وَلَیَنطَلِقُ لِسَانِی فَأَرْسِلْ إِلیٰ ہارون، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان بھی صحیح سے نہیں چلتی، تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں۔ وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنْبٌ، اور فرعون جو ہے اس پر میرا ایک گناہ بھی ہے۔
आखाफू, बस मैं डरता हूँ, यकतुलून, कि वो मुझे कत्ल कर देगा। कौन सा गुनाह था? जब उन्होंने नादानी में एक दो आदमी लड़ रहे थे, उनको अलग कर दिया था जब आप फ़िरौन के महल में ही रहते थे। उनकी लड़ाई ख़त्म कराने के लिए उनको अलग किया, तो एक जो था वो बढ़ बढ़ के आगे आ रहा था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसका मुक्का मारा, तो उस मुक्के से ढेर हो गया, मर गया। तो वो क्या, उसी का फिर वो वहाँ से भाग गए फ़िरौन के डर से। अब ये जब जवान हुए हैं, जब आए हैं, अल्लाह ने भेजा है नबी पैगंबर बना कर और कहा कि जाओ फ़िरौन के पास और अपनी कौम को आज़ाद कराओ। उन्होंने ना मतलब अपने बनी इसराइल को अपने कैद में ले लिया था, यानी एक तरह से उनसे बेगार लेते थे, कुछ देते नहीं थे, खाने पीने को भी नहीं देते थे, हर वक्त काम करते रहते थे। तो एक तरह से उन पर कब्जा ही कर लिया था। तो अब वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके पास जाओ और उसे समझाओ। तो वो अपना ख़दशा बयान कर रहे हैं कि अगर मैं गया तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने कतबी के का खून किया था और फिर वो मुझे कत्ल करवा देंगे। काला कल्ला, अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ नहीं। फज़हबा, बस तुम दोनों जाओ बे आयात ना, मेरी निशानियाँ लेकर, मेरी निशानियाँ लेकर जाओ। इन्ना माकुम मुस्तामिउन, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं, यानी कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फ़ाते या फ़िरौना फ़कूला अना रसूल रब्बिल आलमीन, सो तुम दोनों जाओ फ़िरौन के पास, यानी दोनों भाई जाओ और उससे कहो इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ। अन अरसिल माना बनी इसराइल, के हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दो, जो कैद कर रखा ना उन्हें, उनको छोड़ दो, हाँ उन्हें इजाज़त दे दो हमारे साथ जाने की। काला आलम नो रब्बिका फ़ीना वलीदम वाला बिस्तफ़ीना मिन उमूर का सिनीन। तो फ़िरौन ने क्या आगे से जवाब दिया? फ़िरौन ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, क्या हमने तुमको जब तुम बच्चे थे परवरिश नहीं किया था, और तुमने बरसों हमारे यहाँ उम्र बसर नहीं की थी, यही तो तुम पल बढ़कर जवान हुए थे। फ़अलता फ़अलता का अल्लती फ़अलता, व अंत मिनल काफ़िरीन, और तूने अपना काम किया, तुमने एक और काम किया था, अल्लती फ़अलता, जो कि तूने किया था, और तुम नाशुक्रे मालूम होते हो। तुम्हें तो चाहिए था हमारी ताबेदारी करते, हमने तुम्हें पाला था, तो तुम तो नाशुक्रे हो गए, हमारा बंदा ही मार दिया। काला फ़अलतुहा, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि वो तो मैंने उस वक्त किया था, ए ज़मवाना मिन दालीन, जबकि मैं ख़ताकारों में से था, रास्ता भटका हुआ था। फ़फ़र्रतु मिनकुम लम्मा खिफ़्तुकुम फ़वहबली रब्बी हुक्मन वजअलनी मिनल मुरसलीन। तो अब मैं भाग गया था, जब उस आदमी को मैंने मारा था तो मैं भाग गया था, क्योंकि मुझे तुझसे डर लगा था।
فوہابا پس عطا کیا لی ربی میرے رب نے میرے لیے کیا عطا کیا، حکم ہوا جعلنی من المرسلین میرے لیے نبوت کا علم عطا کیا، مجھ کو علم نبوت بخشا اور مجھے رسول بنایا اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ یہ انہوں نے جواب دیا، تل کا نعمتون اور یہ احسان ہے تمہارا، تامنہا جو تو جتلا رہا ہے، یہ احسان ہے تمہارا کہ تو نے مجھے پالا، یہ احسان ہے نا تمہارا، علیہ میرے اوپر یہ احسان ہے، ان ابتا کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو، میرے اوپر احسان تو میرے اوپر تھا نا کہ مجھے پالا تھا، تو بنی اسرائیل کو کیوں غلام بنا رکھا ہے، وہ کس خاتے میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کیا تمام جہان کا مالک کیا ہے، کیا ہوتا ہے تمام جہان کا مالک؟ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، تو رب ہے جو پالنے والا ہے، وہ رب ہے آسمان اور زمین کا، اور جو کچھ بھی اس آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں سب اسی نے پیدا کی ہیں، سب کا رب ہے وہ۔ ان کن تم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو سوچو سمجھو۔ قال لمن حولہ، تو اعلیٰ تستمعون، تو فرعون نے نا اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا، جو ارد گرد بیٹھے تھے نا اس کے درباری وغیرہ، ان سے پوچھا اعلیٰ تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا تمہارا ربکم، تمہارا رب، اور تمہارے باپ دادا کا رب، اور پہلے باپ دادا جو تھے ان کا بھی رب وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، ہمارا رب بھی وہی ہے۔ قال، فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لا مجنون، فرعون نے کہا بے شک تمہارا رسول ہے، یہ جو تمہاری طرف پیغمبر بھیجا گیا ہے نا، یہ تو دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مشرق اور مغرب کا رب، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان بینہما، جو مشرق اور مغرب میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، ان کو تم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، سمجھتے ہو، جانتے ہو، بوجھتے ہو، تو یہ مشرقوں کا بھی رب ہے اللہ، مغربوں کا بھی رب ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ مشرق و مغرب میں سب کا رب ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو سوچو، اس عقل سے کام لو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اس نے کیا کہا کہ لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو بنائے گا میرے علاوہ کسی اور کا معبود تو میں تجھے ضرور قید کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن دلیل لاؤں پھر بھی تو مجھے قید کر دے گا، یا معجزہ لے کر آؤں؟ تو اس نے کہا فاتح بہی، اسے لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو لے آؤ وہ معجزہ جو تم لانا چاہتے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا عصا جو تھا وہ زمین پر ڈال دیا، تو اسی وقت وہ اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ
بیداء للناظرین۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ جو تھا نکالا، بغل میں ڈالا اور پھر اسے نکالا تو دیکھنے والے کو وہ سفید نظر آیا، سفید براق نظر آنے لگا۔ قال الملائے حولہ، تو فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا جو کہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ تو جادوگر ہے، اپنے فن میں ماہر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، تو یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے اثر سے نا ملک سے نکال دے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے۔ کالو ارجے، تو درباریوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ارجے، مہلت دے دیجئے انہیں، وَأَخَہُ، اور اس کے بھائی کو بھی، وَابْعَثْ فِی الْمَدَائِنِ حاشرین، اور بھیج دے شہروں میں نقیب، کہ جو جادوگروں کو جمع کر کے لائیں تو ہم بھی جادو دکھائیں، یا تو کا بکل ساحر علیم، وہ لائیں تمہارے پاس جادوگروں کو جمع کر کے۔ وَجُمِعَ السَّحَرَۃُ لِمِیقَاتِ یوم، پس جمع ہوگا جادوگر مقررہ وقت پر، موعدہ جو انہوں نے کیا تھا نا اسی پر وہ جمع ہوگا، یوم معلوم، جو مطلب ایک خاص وقت کا وعدہ کیا تھا کہ اس وقت سب جمع ہوں گے، سب جمع ہو گئے۔ وکیل للناس، اور لوگوں سے کہہ دیا گیا تھا، حل انتم مجتمعون، کہ تمہیں ضرور اکٹھا ہو جانا چاہیے، پھر تماشا دیکھنا چاہیے کہ کون ہارتا ہے کون جیتتا ہے۔ فَأَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی، ان كانوا هم غالبون، اگر وہ غالب آ گئے تو ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، پھر جب آ گئے جادوگر، جمع ہو گئے سارے ملک سے جادوگر آ گئے، قالوا لِفِرْعَوْنَ، تو انہوں نے کہا فرعون سے، آئن لنا، جادوگروں نے نا فرعون سے کہا کہ اگر آئن لنا لا اجرن، ہمیں کیا اجر ملے گا اگر ہم کامیاب ہو گئے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا اجر دے گا؟ پہلے معاہدہ کر رہے ہیں۔ کہا، تو فرعون نے کیا کہا؟ نعم وانکم اذا لمن المقربین، ہاں ہاں بے شک میں تو اس وقت تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، اور میں تمہیں بہت اچھی اچھی پوسٹ پہ لگاؤں گا، جو تم چاہو گے وہ تمہیں دوں گا۔ قال لہم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال لہم، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کن سے کہا؟ جادوگروں سے کہا، القوا ما انتم ملقون، تو ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ، پھر انہوں نے ڈال دیں اپنی رسیاں، وہ بنانے کے لیے سانپ، رسیاں زمین پر پھینک دیں، وَعِصِیَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں بھی ڈال دیں، وَقَالُوا، اور کہا، بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ، کہ فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ وَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، فَإِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا یَأْفِکُونَ، تو پھر وہ بظاہر اژدہا بن گئی، تو وہ جو رسیاں انہوں نے سانپ بنائی تھی تو ان کو نگل گئی، ساری رسیوں، سارے سانپوں کو نگل لیا اس نے، اژدہے نے۔
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تو جو جادوگر تھے نا وہ سب یہ تماشا دیکھ رہے تھے، اتنی دنیا جمع تھی، سب دیکھ رہے تھے، تو جو جادوگر تھے وہ فوراً سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، ہم تو ایمان لے آئے رب العالمین پر، جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ ہارون، جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تو یہ فرعون کیا کہہ رہا؟ فرعون کہہ رہا کہ تم ایمان لے آئے فوراً ہی، مجھ سے تم نے اجازت ہی نہیں لی، تم مجھ سے اجازت لیتے، اگر میں اجازت دیتا تو تم پھر ایمان لاتے، تو تم میرے سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے۔ انہ لا کبیرکم الذی علمکم السحر، کیا کہا جادوگر نے؟ فرعون نے کہا کہ یہ تم میرے سے پوچھے بغیر ہی ایمان لے آئے، اور یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے کہ میں اس کا کیا انجام کرتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من خلاف وَلَأُصَلَّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں، اور تمہیں ضرور سولی پر چڑھا دوں گا سب کے سب کو۔ قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ انہوں نے فرعون نے یہ دھمکی دی نا کہ میں کاٹ دوں گا تمہارے مخالف سمت میں ہاتھ اور پیر، اور تمہیں میں سولی پر چڑھا دوں گا، تو انہوں نے جادوگروں نے کہا کوئی بات نہیں، کچھ نقصان نہیں، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں تو یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ انا بے شک، نطمع ہم امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا کہ بخش دے گا اللہ ہمیں، یغفر لنا ربنا ہمارا رب ہمیں بخش دے گا، خطایانا ہماری خطاؤں کو، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بخش دے گا، ان کنا اول المؤمنین، کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ یا میرے پروردگار، یا میرے رب پروردگار، یا میرے مولا، یا مشکل کشا، یا رب العالمین، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی بھلائیاں عنایت فرما، ہمیں ہمارا دم ایمان کی حالت میں نکالنا، یا میرے پروردگار تو ہم سے ہماری کاوشات کو قبول فرما۔ جزاک اللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائیں۔ آمین ثم